الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم عنوان حقوق العباد کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اس کا آخری حصہ باقی رہ گیا. انشاءاللہ آج کی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ پوری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور حقوق العباد کا وہ آخری حصہ جو باقی تھا اس کا نام ہے عام بندوں کے حقوق. جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، چاہے بستی کے لوگ ہوں، محلے کے لوگ ہوں، یا اس سے بھی ہٹ کر کسی اور جگہ کے ایمان والے مسلمان، دنیا کے کسی بھی کونے میں، ملک کے کسی بھی
ہونے کی زندگی گزار رہے ہوں، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر خوشحال زندگی دے رکھی ہے، صحت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جسم کے اعضاء کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے الحمدللہ وہ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، ان کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر کچھ بندے وہ ہیں اللہ کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، مگر کسی مصلحت سے اللہ نے ان کو غریبی اور محتاجگی کی زندگی دے رکھی ہے۔ مال کے اعتبار سے وہ بہت پیچھے ہیں، کمائی کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، صحت کے اعتبار سے بیمار ہیں، معذور ہیں، پیدائشی ان کی آنکھیں نہیں ہیں، پیدائشی ان کے ہاتھ نہیں ہیں، پیدائشی ان کے پیر نہیں ہیں، یا پیدا ہوتے وقت تو اچھے تھے، بعد میں کوئی ایسی بیماری لگی کہ اب وہ زندگی کی ضرورتیں خود اپنی محنت سے پوری نہیں کر سکتے۔ عقل کے اعتبار سے بہت سے لوگ معذور ہیں، پاگل ہیں، جو اپنا کام خود سے نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت خود سے پوری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح معاشرے میں کچھ وہ گھرانے ہیں جن گھرانوں میں شوہروں کا انتقال ہو گیا، مردوں کا انتقال ہو گیا، اب اس گھر میں معصوم بچے ہیں جنہیں یتیم کہا جاتا ہے، اس گھر میں جو عورت ہے اسے بیوہ کہا جاتا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں، گھروں کے ذمہ دار ہیں، جب تک گھر کے اندر گھر کا بڑا رہتا ہے، گھر کا کمانے والا رہتا ہے، گھر کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اگر مرد ہے تو اس کی کمائی سے اس کی بیوی بھی اطمینان کی زندگی گزارتی ہے، اس کے بچے بھی اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو وقت پر کھانا ملتا ہے، ان کو پڑھائی کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ مگر جب اسی گھر سے کمانے والے کا دنیا سے انتقال ہو جائے، اسی گھر سے جب شوہر کا انتقال ہو جائے، اسی گھر سے جب باپ کا انتقال ہو جائے، تو پھر اس گھر کے حالات میں بہت بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بہت مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال معاشرے میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس ذاتی گھر ہے، کمانے کے لیے ذریعے ان کے پاس موجود ہیں، صحت کے اعتبار سے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز اللہ نے ان کو صحیح سالم بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، عقل کے اعتبار سے سمجھدار ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہیں، مگر دوسری طرف غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ہاتھ و پیر سے معذور ہیں، عقل سے معذور ہیں، کمزور ہیں، حاجت مند لوگ ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا سبق پڑھاتی ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری شریعت میں صرف نماز پر زور دیا جاتا ہے، ہماری شریعت میں قرآن پر زور دیا جاتا ہے، ہماری شریعت میں اللہ اللہ کہنے پر زور دیا جاتا ہے، ہماری شریعت میں مسجدوں کے آباد کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ بے شک یہ ساری چیزیں
ہمارے اسلام میں ہیں، مگر ہمارا اسلام 4-5 کام کرنے کا نام نہیں ہے۔ مسجد سے ہٹ کر سماج میں کیا ضرورت ہے، مسجد سے ہٹ کر معاشرے میں کیا ضرورت ہے، اس کا بھی سبق ہمارے اسلام نے ہم کو پڑھایا ہے، اس کا بھی میسج ہمارے نبی سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف زبان سے بول کے نہیں بتایا، بلکہ اپنی زندگی میں کر کے پریکٹیکل امت کو سکھا کے چلے گئے۔ میں سب سے پہلے سرکار مدینہ کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ معاشرے میں اگر 2 طرح کے لوگ ہیں تو اس وقت میں ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری۔ ہمارے نبی نے جو معاشرے میں غریب ہے، جو معاشرے میں یتیم ہے، جو معاشرے میں معذور ہے، جو معاشرے میں مسکین ہے، جو معاشرے میں بیوہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا، ان کے ساتھ مصطفیٰ کا سلوک کیا تھا، ان کے ساتھ سرکار مدینہ کا کیا معاملہ تھا، کس انداز سے وہ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ نبی کا نام لینے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ذرا نبی کی زندگی بھی پڑھ کر دیکھیں، نبی کے اخلاق بھی پڑھ کر دیکھیں، نبی کی پرسنل زندگی بھی پڑھ کر دیکھیں، نبی نے کیسے حقوق کو ادا کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلے نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابھی نبوت کا تاج سر پر نہیں رکھا گیا۔ دھیان سے بات سننا، ابھی ہمارے نبی کو نبوت نہیں ملی، ابھی ہمارے نبی کو نبی کا دعویٰ، نبی کا وہ عہدہ نہیں دیا گیا۔ نبوت سے پہلے 40 سال زندگی گزاری ہے، عام زندگی ہے، مگر نبی بننے سے پہلے بھی ہمارے نبی کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہے، دوسروں کے لیے آئیڈیل ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی بننے کے بعد چینجز آئے، نبی بننے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئی، نبی بننے کے بعد آپ کی زندگی میں خوبیاں اور کمالات پیدا ہوئے، نہیں، پیدائشی کمال ہے، پیدائشی اخلاق والے ہیں، پیدائشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہے اور دوسروں کے لیے نمونہ ہے۔ نبی بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، یہ ہمارے نبی کا مزاج نہیں تھا۔ تنہائی میں وقت گزارنے کا مزاج تھا ہمارے نبی کا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار دیکھ لیا تھا، اس پہاڑ کے اوپر اس غار میں جا کر کے بیٹھتے اور وہاں پر کئی دن گزار کر آتے، بیٹھ کر اللہ کی یاد میں ہے، اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتے تھے، اللہ کی قدرت کو پہچانتے تھے۔ یہی کام تھا نبی بننے سے پہلے۔ جس غار میں جا کر کے بیٹھتے تھے اس غار کا نام ہے غار حرا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں جا کے بیٹھے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ میرے آخری نبی ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں، انہی کے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا ہے دنیا میں، ان کے بعد اب نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اور جتنے نبی ہمارے نبی سے پہلے آئے، سارے نبیوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے، چنانچہ غار میں بیٹھ کر کے اپنا معمول پورا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین اتر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پہلی بار ملاقات ہے یہ،
اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل سے اس سے پہلے واسطہ نہیں پڑا. فرشتے کی شکل میں ہے ہی فرشتے اپنی اصلی شکل میں اتر گئے اور یہ انسان ہے. حضرت جبرائیل اترے غار حرا میں، نبی سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد حضور سے فرمایا اقرا، پڑھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، حضور کا جواب وہی آتا رہا. آخر میں چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبا کے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھیے. پھر اللہ کے نبی کی زبان سے وہ ساری آیتیں نکلتی رہی اور یہ ہمارے نبی کا سب سے پہلی وحی. اتنا کام ہوا، حضرت جبرائیل رخصت ہو گئے. حضور پریشان کہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ آج سے پہلے ایسا کوئی دکھا نہیں، آج سے پہلے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا. یہ آخر ہوا کیا ہے؟ انسان ہے، کبھی کبھی اس کی فطرت کے خلاف کوئی کام آتا ہے، کوئی بات پیش آتی ہے، اندر سے فطری طور پر پریشانی اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے سیدھا باغ سے اترے اور امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی کی پہلی بیوی ہے، ان کے پاس تشریف لائے اور گھر کے اندر آ کر بیٹھے اور بیٹھ کر حضرت امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، ٹھنڈ سی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کی بے چینی کو دیکھ کر ان کی اہلیہ محترمہ ساری امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے چند جملے کہے، تسلی دیتے ہوئے کہے اللہ کے نبی کہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری جان خطرے میں ہے، میری زندگی خطرے میں ہے. کوئی ایسا آ کے آج مجھ سے ملا ہے، آج سے پہلے میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. طرح طرح کے خیالات انسان کو شروع ہو جاتے ہیں. جب حضور کی زبان سے یہ ساری باتیں آئی تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسے انسان کو دنیا میں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جیسا انسان اور پھر وہ پریشان ہو جائے، آپ جیسے انسان کو اللہ ذلیل کرے، پریشان کرے، نہیں ہو سکتا. قسم خدا کی آپ کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. آگے کی باتیں سنیں حضرت خدیجہ نے کیا کہا. کیوں آپ کو پریشان نہیں کرے گا اللہ؟ کیوں آپ کو ذلیل نہیں کرے گا اللہ؟ کیوں آپ کو دنیا والوں کے سامنے پریشان نہیں چھوڑے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آگے فرماتی ہے انک لتصل الرحم، آپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، آپ کے اندر کچھ کمالات ہیں، آپ کچھ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ کبھی تمہارے ساتھ برائی کے فیصلے نہیں کرے گا، اللہ کبھی تم کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. پہلا کام انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دینے والے ہیں، خاندانوں کو جوڑنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والے ہیں، آپ دشمنوں کو دوست بنانے والے ہیں، آپ غیروں کو اپنا بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. آپ کا صبح شام تو یہی کام ہے. انک لتصل الرحم وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. جب بھی کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے آپ کبھی بھی اس کو خالی نہیں چھوڑتے، اپنی بس میں جو ہے اس کے حساب سے آپ اس کے لیے کھلا پلا کر اس کی مہمان نوازی کر کے آپ بھیجتے ہیں. وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. آپ
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبَ الْمَعْدُومَ. فقیروں کے لیے کمانے والے ہیں آپ. جو محتاج ہے، معذور ہے، کما نہیں سکتا، اپنا گھر چلا نہیں سکتا، اپنا پیٹ خود سے کما کے بھر نہیں سکتا کھا کے، ایسوں گھرانے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں. جا کے آپ ان کی روزی کا انتظام کرتے ہیں، آپ ان کے پیٹ بھرنے کا انتظام کرتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں چولہا سلگانے کا انتظام کرتے ہیں. وَتُقْسِمَ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آپ جب کسی کو مصیبت میں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، ان مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کی فوراً مدد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب تو مصیبت والے لوگوں کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھتے، سکون کی سانس نہیں لیتے، چین کی نیند نہیں سوتے. اگر آپ کو پتہ چل جائے مکے میں کوئی مصیبت میں ہے، آپ فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ اس کو تسلی کی باتیں کرتے ہیں، آپ اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. یہ 5 ایسی خوبیاں آپ کے پاس ہیں، یہ 5 کمالات ایسے ہیں، یہ 5 اچھی عادتیں ایسی ہیں. میرا یہ یقین ہے، یہ گمان ہے اللہ سے کہ ایسا کرنے والے انسان کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا. جو دوسروں کی بھلائی کی زندگی گزارتے ہیں، جو دوسروں کی خیر خواہی کی زندگی گزارتے ہیں، جو محتاجوں کی فکر میں زندگی گزارتے ہیں، جو غریبوں کی دل بھرنے کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں کبھی ان کے گھر کو ویران نہیں کرتا، اللہ کبھی ان کی زندگی کو برباد نہیں کرتا. وہ دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں، اللہ ان کی بھلائی سوچتا ہے. یہ اصول یاد رکھ لینا. اگر ہم دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے، تیسرا ہمارے لیے گڑھا کھود کے رکھے گا. ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والی زندگی گزارنا یہ عام بندوں کا ہم پر حق ہے. یہ معاشرے میں بسنے والے غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، جو زندگی مشکل سے کٹا رہے ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے. اب کیا جبرائیل آ کر کے ان کے گھر میں انتظام کرے گا؟ نہیں، تم ہی ان کے پڑوس میں ہو، تم ہی ان کے ساتھ محلے میں زندگی گزار رہے ہو. یہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے پڑوس کا خیال رکھنا، محلے والے کا خیال رکھنا، بستی کے غریبوں کا خیال رکھنا. یا علاقے سے کوئی اور بندہ تمہارے پاس آیا ضرورت لے کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے شریعت کا. میں ہوا، میری فیملی ہوئی، میرا گھر ہوا، میرا بزنس ہوا، بھاڑ میں جائے پبلک، بھاڑ میں جائے محلے کے غریب، بھاڑ میں جائے میرا پڑوسی، مجھے کیا لینا دینا ہے؟ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو. دوسروں کا درد رکھ کے زندگی گزارنا ہی اصل کمال ہے. یہ دیکھو نبی کی زندگی بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی ابھی نبی نہیں بنے، اس سے پہلے ہمارے نبی نے انسانوں کی خدمت کیا، غریبوں کے کام آئے، محتاجوں کے کام آئے. اسی کو کسی نے بہت اچھے اشعار میں اسی باتوں کو جمع کر دیا ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. سوالات انبیاء آئے، 1,34,000 نبی آئے. ان سوالات نبیوں میں اللہ نے کسی بھی نبی کو رحمت کا لقب نہیں دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ کسی نبی کو نہیں کہا گیا، صرف اور صرف ہمارے ایک نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا آپ تو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے. وہ غریبوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں.
کوئی بھی غریب اپنی مراد لے کے ان کے پاس جاتا ہے، کوئی بھی غریب اپنی ضرورت لے کے ان کے پاس جاتا ہے، دل کی تمنا لے کے جاتا ہے، تو کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. خود بھوکے ہیں، خود کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، مگر اس کی ضرورت کو پورا کر کے بھیجنا، یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی. مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. غیر بھی اگر مصیبت میں نظر آتا اس کے بھی کام آتے تھے. آج بھائی مصیبت میں ہے، دوسرا بھائی پلٹ کے دیکھنے تیار ہے. بھائی مصیبت میں ہے، رشتہ دار مصیبت میں ہے. ہر خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بڑی مشکل سے کاٹتے ہیں، جن کا گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. طرح طرح کی ٹھوکریں ان کی زندگی میں آتی رہتی ہے. اب اسی خاندان کا مالدار کبھی پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا کہ کیا حال ہے آپ کا. کبھی اس کے گھر جانا نہیں ہوتا، کبھی اس کے سامنے بیٹھنا نہیں ہوتا، کبھی اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے حالات کے بارے میں جائزہ لینے کی فرصت نہیں ہے. سانس نکلنے کے بعد آ کے جنازہ اٹھاتے ہیں اور فون کر کے بولتے ہیں نہیں آئے تھے جنازہ نہیں اٹھنا. محبت دکھانے کا موقع جنازے میں نہیں ہے میرے بھائیوں. وہ تو چلا گیا، زندگی کاٹا مصیبت میں، ایک وقت کھایا ایک وقت بھوکا رہا، وہ کبھی بولا نہیں ہے. اب اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، تم کیا اس کے جنازے کو آخری صورت نہاری بھی ہمیں لڑائی ہو جاتی ہے. اگر آخری صورت نہیں نکال سکا، اگر تدفین کر دیں لڑائی ہو جائے گی. کیا محبت ہے، کیا ہمدردی ہے ہمارے، کیا غمخواری ہے ہمارے اندر. واہ، آواز دینا چاہیے. جنازوں میں سب کی محبت نظر آتی ہے. ارے چلا گیا بھائی، وہ تو چلا گیا، تمہارے آنے کی بھی اس کو خبر نہیں. کون آ کے دیکھ رہا ہے، کون آنے والا ہے، اسے کچھ پتا نہیں. اب وہ تو چلا گیا، جب تھا تب کوئی فکر نہیں کیا. یہ معاشرہ کا حال بتا رہا ہوں میرے بھائی. میری باتیں کٹری لگے تو معاف کرنا، حقیقت معاشرے کی یہی ہے. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے نبی غیروں کے کام آتے تھے. آج ہم اپنوں کی بھی مصیبت میں کام نہیں آ رہے. کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں پڑا، سسکیاں لے رہا ہے، بیماری سے لڑ رہا ہے، علاج کے لیے پیسے لئیے، اس کا فون آئے تو ریسیو نہیں کرتے. معلوم نہیں دیکھ گیا. کیا ہماری نمازیں ہمیں جنت میں پہنچا دیں گی؟ کیا ہمارے سجدے ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے؟ اسی لیے میں پہلے ہی کہا 4-5 کام کا نام ہمارا اسلام نہیں ہے. جب جو ضرورت پڑے، جب جس کام کا تقاضا آئے، اس کو پورا کرنا ہی ہمارا دین ہے. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. اپنے تو اپنے، پرائے کا بھی غم کھاتے تھے ہمارے نبی. اگر کوئی پرایا، کوئی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ نبی کو جانتا نہیں ہے، وہ نبی کے ساتھ وہ اس شہر میں رہنے والا بھی ہے، پرائے کہیں دوسری جگہ سے سفر کر کے آیا ہے، غم لے کے آیا ہے. اگر وہ اپنی کہانی سنا کے روتا تھا، نبی بھی اس کی کہانی سن کر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیتے تھے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. کیا اشعار کھینچا ہے. جو حدیث میں نے پہلے سنایا غار ہرا کی حضرت خدیجہ کی باتیں، اسی کو اشعار میں لیا کسی. تو بھائیو، یہ زندگی ہے ہمارے نبی کی.
ہمیں بھی اپنی زندگی، نبی کی زندگی کا کچھ حصہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ عام بندوں کے حقوق ہیں، یہ عام بندوں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے، اللہ نے جس کو جو دولت دیا ہے، اللہ نے جس کو جو پیسہ دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پورا کا پورا پیسہ میرا، میں اس کا مالک، میں اس کا اونر۔ اگر کسی کا مہینے میں 1,00,000 روپے کمائی ہے، وہ سمجھتا ہے پورے لاکھ کے لاکھ میرے۔ اگر کسی کے مہینے میں 50,000 کی کمائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 پورے کے پورے میرے، میں ہی کمایا سو۔ اگر کسی کی کمائی مہینے میں کروڑوں میں ہے، وہ سمجھتے ہیں پورے کروڑ کے کروڑ میرے، میں ہی کھانا، میری بیوی کھانا، میرے بچے کھانا، میرے پوترے کھانا، نواسے کھانا، بس دوسرے کو نہیں کھانا۔ انہوں شاواری صاحب ہے، انہوں چھوڑ کو نہ رائٹ میں کوئی نظر آتا ہے، نہ لیفٹ میں کوئی نظر آتا ہے، نہ سامنے کوئی نظر آتا ہے، نہ پیچھے کوئی نظر آتا ہے۔ میری پراپرٹی، میرے لوگاں، یہی میری زندگی ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا بولتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ، تمہارے مالوں میں سے، اللہ کہتے ہیں ان کے مالوں میں سے جن کو ہم نے مال دیا، پیسہ دیا، دولت دیا، کمائی کے ذریعے بنا کے دیا، دکان کے ذریعے بنا کے دیا، کارخانے بنا کے دیا، یہ سب میرے مقدر میں لکھنے سے ان کو مل رہا ہے۔ اگر میں ان کی قسمت الٹ کے لکھتا، وہ پلٹی بھی مارتے تو ان کو ایک پیسہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ہے؟ جس کو جو مل رہا ہے اوپر والے کا کرم ہے، اس نے لکھا یہاں مل رہا ہے۔ اگر وہ لکھنے والا نہ لکھتا تو ہمیں کوئی دنیا والا ایک روپیہ لا کے نہیں دیتا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ، جن کو ہم نے مال دیا ہے، اس مال میں حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، دو لوگوں کا حق ہے۔ سب میرا بول کو سمجھو نا کرو، دو لوگوں کا حق ہے اس مال میں۔ نمبر 1 للسائل، سوال کرنے والے کا، بھیک مانگنے والے کا، تمہارے مال میں حق ہے اس کا۔ یہاں سائل سے مراد وہ بھیک مانگنے والے نہیں جو روزانہ وہی کام کرتے ہیں، ہر دن صبح اٹھ کر کے جھولی ڈالا، گھروں کے سامنے چلے گئے، مسجد کے گڈھے کے پاس آ کے بیٹھ گئے، چوراہوں پہ ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگنے لگے۔ یہ سائل نہیں ہے، یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہے، یہ تو بھیک کے نام پر بزنس کرنے والے ہیں۔ شریعت ان کو سائل نہیں بولتی۔ تمہارے پاس چلنے کی طاقت ہے، تمہارے پاس ہاتھوں میں طاقت ہے، تمہارے جسم میں صحت ہے، تم محنت کر کے کما سکتے ہو، مزدوری کر سکتے ہو، کسی کے گھر میں کام کر سکتے ہو، کسی کے باغ میں کام کر سکتے ہو، کسی کے دکان میں کام کر سکتے ہو۔ کام کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود، محنت کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر بھیک مانگنے کا ذریعہ اختیار کرتا ہے، یہ سائل میں شمار نہیں ہے، یہ تو ہم سے زیادہ مانگنے والے ہیں۔ بمبئی میں ایسے بھیک مانگنے والے ہیں، وہ ہم کو ہی خرید لیں گے۔ وہ آسانی دیکھیے، کون دکان کھولنا، کون صبح سے شام تک دکان میں بیٹھنا، کون جھک کرنا گراہکوں کے ساتھ، ٹینشن ہی نہ کو، جھولا ڈالو، آگے بڑھو اللہ کے نام پہ، آسان ہے۔ نہیں کوئی ٹینشن، کبھی دکان میں لاس بھی ہو جاتا ہے، اس میں لاس نہیں ہوتا، بغیر بھنڈوال کا کام، اس میں کیا بھی خرچ نہیں ہوتا، اونلی انکم، نہ کسی کو کرایہ دینا، نہ ایڈوانس دینا، نہ جا کے دکان کھولنا، نہ جا کے بیٹھنا ہے، جتنا ہے سب میرا۔ یہ مراد نہیں ہے، اس آیت میں اچھی طرح سمجھ لینا۔ کون مراد ہے؟ للسائل، وہ لوگ مراد ہیں
جو حقیقت میں ضرورت مند ہیں، حقیقت میں محتاج ہیں، غریبی میں ان کو ستا رکھا ہے، بیماری نے ان کو پریشان کر رکھا ہے، اب وہ لوگ اپنی اصلی ضرورت کو لے کر کمانے کے لیے نہیں جا سکتے، اپنی اس ضرورت کو اپنی حیثیت سے پورا نہیں کر سکتے۔ اب وہ کوئی آ کر کے مالدار کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بہت سخت ضرورت ہے گھر میں، کچھ پیسے کا انتظام کر دو، یہ ساری مراد ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ضروری ہے، اس کو دینے سے ثواب ملتا ہے۔ اور مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ضرورت مند ہے، بہت سارے محلے میں وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں ضرورت ہے مگر عزت کا پردہ ان کے اوپر پڑا ہے، وہ ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے سے میری عزت تو ہوگی، وہ عزت کی زندگی کے واسطے اپنے گھر کی تکلیف کو ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، آپ کو جائزہ لینا پڑے گا، محلے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا جا کر کے کہ کون ضرورت مند ہے۔ ہر گاؤں میں کچھ ایسے افراد ہونا چاہیے، کچھ ایسے نوجوانوں کی ٹیم ہونا چاہیے جو اس فیلڈ میں کام کرے۔ یاد رکھنا، ایسے ضرورت مندوں کے دروازوں تک ہمارا پہنچنا نہ ہوا اور ہم نے ان کے بھوک کی ذمہ دار، بھوک کا نظام مٹانے کا پورا نہیں کیا، اگر ہم نے ان کے راشن پانی کا نظام پورا نہیں کیا، ان کے گھر میں جوان بیٹی شادی کی عمر کو آگے پہنچی ہے اور شادی کا انتظام کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایسے گھروں تک اگر ہم لوگوں کا پہنچنا نہ ہوا، خدا نہ خواستہ ہم سے پہلے اگر کوئی غیر ان کے گھر تک پہنچ گیا، کوئی عیسائی ان کے گھروں تک پہنچ گیا، کوئی یہودی ان کے گھروں تک پہنچ گیا، تو وہ پیسوں کی لالچ میں ان کے ایمان کا سودا کر لے گا۔ یہ ہو رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دو جگہ پر عیسائی لوگ تعلیم کر کے محنت کرتے ہیں، ایک ہاسپٹل میں اور ایک اسکول اور کالجوں کے ایجوکیشن کی فیلڈ میں۔ یہ دو جگہ پر وہ باقاعدہ نظام بنا کے رکھے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کا علاج پیسہ خرچ کر کے نہیں کر سکتے۔ آج کی بیماریاں، اللہ حفاظت فرمائے، توبہ توبہ، کمائی کیا ہے اور آمدنی کیا ہے، ایسے آدمی کے اوپر جب کوئی ایسی بیماری آگے پڑتی ہے جس کا علاج لاکھوں روپے ہے، اب وہ ہاسپٹل جائے گا، کیا علاج کرائے گا، کیسے اس کا علاج ہوگا؟ اس کی پوری پراپرٹی بھی بیچ دے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، اتنے مہنگے علاج آج ہو گئے ہیں۔ ایسا بے کس اور مجبور انسان جب ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑتا ہے اور ہمارا وہاں پہنچنا نہیں ہوتا، عیسائی لوگوں کا وہاں پہنچنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جتنی بل ہے ہم پے کریں گے، ایک بار ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ سستا سودا، ہم کچھ نہیں چاہتے، تمہارا گھر نہیں پہنچ رہے، ہم تمہاری پراپرٹی کا سوال نہیں کر رہے، خرچہ پورا ہمارا، ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے اندر آنا ہے۔ کیا کرے گا انسان ایسے وقت میں؟ جان بچے لاکھوں پائے، کون ہے دیکھنے والا؟ جنت کی باتیں کرنے والے کون آئے؟ نبی کے اخلاق بولنے والے کون آئے؟ ہماری ذمہ داری، ہماری مصیبت میں تسلی کی باتیں کرنے والے کون آئے؟ نہیں، سب مسجدوں میں بیٹھے ہیں، بس یہ آیا اسی سے اپنا کام پورا کر لیا۔ اس راستے سے بڑی تعداد آج ایمان والوں کی مرتد ہو رہی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ وہ لڑکیاں جو شادی کی عمر کو پہنچی ہیں اور اس کے باپ کے اوپر شادی کا خرچہ پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ نوجوان بیٹی اپنے باپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے آسانی کا راستہ یہ دیکھ لیا، غیروں کے ساتھ دوستی کر کے نکل گئی اور اسی کے ساتھ شادی کر لیا۔ حالات ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، ریزن یہی ہے کہ ہم نے معاشرے کا حق ادا
ضرورت مندوں کا حق ادا نہیں کیا، معاشرے کے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری بات جو آیت میں فرمائی اللہ پاک نے، والمحروم، ایک تو سوال کرنے والے کا حق ہے تمہارے مال میں، اور دوسرا محروم کا بھی حق ہے تمہارے مال میں۔ محروم کون؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک آدمی کی زندگی اچھی چل رہی تھی، رہنے کے لیے گھر تھا، بزنس تھا کمانے کے لیے، بچے تھے، صحت تھی، زندگی اچھی گزر رہی تھی، اچانک کوئی آفت آ کے پڑ گئی اس کے سر پر، اس کا گھر جل گیا، اس کا جو دکان تھا کسی لڑائی جھگڑے میں کسی دشمن نے اس کے دکان کو جلا دیا، پورا بھنڈوار جلا گیا، جس بینک میں پیسہ رکھا تھا، پراپرٹی کے پیپرز رکھا تھا، وہ بینک ہی ڈوب گئی۔ یہ لوگ کہاں آئیں گے؟ روڈ پہ آئیں گے۔ یہ محروم ہو گئے، یہ گھر سے محروم ہو گئے، یہ پراپرٹی سے محروم ہو گئے، یہ اپنے سارے بزنس سے محروم ہو گئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ خالی ہاتھ کے راستے پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ ایسی آفتیں کبھی کبھی پڑتی ہیں بعض لوگوں پر جو سمجھ نہیں سکتے، جن کی سمجھ میں اب کیا ہوگا میرا، اس وقت میں ان کا ہاتھ پکڑنا، اس وقت میں ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہماری شریعت کا حق ہے۔ اس وقت فلسطین کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، کیا تھے ان کے حالات چند دن پہلے، آج ان کے اوپر کیا حالات ہیں۔ کتنی مائیں جن کی گودیں بچوں سے اجڑ گئی، کتنے بچے جن کے سروں سے ان کی ماں کا سایہ اڑ گیا، کتنے خاندان گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے لوگ پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، سسکیاں لے کر کے دم توڑ رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن نہ ان تک پانی پہنچانے تیار ہے، نہ اناج پہنچانے تیار ہے۔ ہاسپٹلوں میں علاج چل رہا تھا، وہاں پر بمباری ہوئی، آج علاج کرانے والے جو بیمار آئے تھے انہوں نے موت کو اپنے گلے سے لگا کے اللہ کے حوالے ہو گئے۔ یہ محروم ہے اس وقت میں، انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، یہ گھر سے بے گھر ہو گئے، ان کی گودیں اولاد سے اجڑ گئی ہے، اور بہت سارے معصوم وہ بچے جو سال 2 سال 4 سال کے، جن کی ماں کا سایہ اڑ گیا، باپ کا سایہ اڑ گیا، ان کا خاندان کہاں ہے یہ بچوں کو آج پتا نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو دیکھ کر کے تماشے تبصرے کر رہے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تبصرے سے کام نہیں بنتا، یہ ورلڈ کپ میچ نہیں چل رہا کہ کون سی ٹیم کتنے رن بنائی ہے، کون کتنے رن پہ آؤٹ ہوا، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ان کی مصیبت میں کام آنے کی ہم کیا تدبیر کر سکتے ہیں، ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا دعا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو کیا امام صاحب جمعے کے موقع پر اجتماعی دعا کر لیے، سب کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا انفرادی نماز کی پابندی کر کے ہاتھ اٹھا کر ان بیواؤں سے، ان یتیم بچوں کے حق میں، ان بے بسوں کے حق میں، ان بے سہارا لوگوں کے حق میں ہم نے دعائیں مانگنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ وہاں بمباری ہو کر کے زندگیاں اجڑ رہی ہے، اور یہاں ورلڈ کپ میں مزہ لے رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بچہ پوچھے گا جب ہمارے گھر اجڑ رہے تھے تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ نماز کی پابندی کرنا، ذکر کی پابندی کرنا، مسجد میں وقت گزار کر نماز پڑھ کے سجدے میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان والا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے دنیا میں، اللہ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا۔ دنیا میں تنگستوں کی مدد کرنے سے اللہ ہماری آخرت کی تنگی کو دور کرے گا۔ تنگیاں ہر ایک کے الگ الگ ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کی تنگی، کسی کے گھر میں پیسے کی تنگی، کسی کے گھر میں بیماری ہے علاج کے لیے پیسوں کی تنگی، کسی کے گھر میں شادی ہے
شادی کا نظام کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تنگی کی حالت ہے. کسی کے گھر میں اولاد پڑھنے کے لیے تیار ہے مگر باپ پڑھانے کے لیے مال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. تنگیاں ہر گھر کی الگ الگ ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرمائے من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اگر ان تنگ دستوں میں سے کوئی بھی ایک کی تنگی دور کرے گا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ ہماری آخرت کی، میدان حشر کی تنگی کو دور کرے گا. ارے وہاں کی تنگی کے سامنے دنیا کی تنگی کا کیا حال ہے؟ کوئی جوڑ ہے دونوں میں؟ دنیا کی تنگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آخرت، قیامت، میدان حشر، پرسان حال، ہر ایک اپنے اپنی نفسی کے عالم میں ہوگا. وہاں اپنی ماں اپنے باپ اپنے بچوں کو نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایسے پریشانی کے وقت میں اللہ بلا کے کہیں گے ادھر کا. تو وہی ہے نا، دنیا میں میرے مصیبت بندے کو دیکھ کر کے اس کی مدد کیا تھا. دنیا میں ایک میرے بندے کی تنگی کو دیکھ کر کے تو نے اس کے گھر میں چولہا جلنے کا انتظام کیا تھا. تو ہی ہے نا، بڑا رحم کرنے والا ہو گیا نا. تیرے سے بڑا رحم کرنے والا میں ہوں. جنت کے دروازے کھلے ہیں، جا تیرے لیے جنت حاضر ہے. میدان حشر کی تنگیاں دور کرے گا اللہ اگر ہم دنیا میں کسی کی تنگی دور کریں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہم دوسروں کی مدد میں پڑے ہیں، دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کا بھی انتظام کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کو خالی چھوڑ دے گا، اکیلا چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑے گا. اللہ دوسروں کی بھلائی کرنے والے کو اللہ برباد نہیں کرتا، اللہ ان کی بھلائی کا انتظام کرتا ہے. ایک آدمی راستے سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کے باغ میں جا کے برساؤ. جیسے ہی بادل سے آواز آئی، بادل سے تو کبھی آواز نہیں آئی، وہ بھی کسی کا نام لیا جا رہا ہے، بادل سے اس کو آواز پہنچی. جیسے ہی اس بادل کو کسی نے حکم دیا کہ فلاں باغ کو جا کے پانی برساؤ، تو وہ بادل تو تابع ہے اللہ کے حکم کے. وہ گیا جس جگہ اس کو برسانا تھا پانی، اس جگہ جب بادل جا رہا تھا یہ آدمی بھی جس نے آواز سنی اس بادل کے پیچھے پیچھے گیا. دیکھیں کہ یہ بادل کہاں برستا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا وہ بادل ایک پتھریلی زمین پر پانی برسا رہا ہے. وہاں بارش ہو رہی، آس پاس میں کہیں بارش نہیں، صرف اسی جگہ پر بارش ہو رہی ہے. جب وہ بارش کا پانی وہ پتھریلی زمین پر پڑا، اس کے سامنے ایک نالا تھا، اس نالے میں سے پانی جا رہا ہے سامنے. یہ بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. یہ نالے کا پانی کہاں جاتا ہے دیکھیں گے. جب سامنے جا کے دیکھا تو یہ نالے کا پانی ایک آدمی کے باغ کے پاس جا رہا ہے اور وہ آلریڈی باغ کا مالک، باغ والا آدمی اس نالے سے مٹی ہٹا کے پانی آنے کا انتظام کر رہا ہے. پھوڑے سے مٹی ادھر ادھر کر رہا ہے، کبھی پانی ادھر آئے کبھی ادھر آئے. جب یہ منظر اس نے دور کھڑے ہو کر کے دیکھا پریشان ہو گیا کہ یہ کس چیز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. پوچھنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ یہ اتنی بڑی مدد ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. ہم پوچھتے نہیں. کوئی آدمی اچانک مالدار ہو گیا، پوچھنا رہے سے کیسا ہے آئیڈیا، مالدار بننے کا آئیڈیا پوچھنا. روز روز کا جھجھک ختم، آئیڈیا لے کے فوراً ہم بھی بلڈنگ کھڑا کریں. یہاں اللہ کی مدد دیکھا اس نے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس آدمی سے ملنا چاہیے. چنانچہ وہ آدمی باغ والے کے پاس گیا اور جا کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے. باغ والے نے اپنا نام بتایا. جو نام اس نے بتایا وہی نام بادلوں سے سنا تھا.
آپ ہی کا نام میں نے بادلوں میں سنا ہے. آپ کتنے بڑے نیک آدمی ہیں. اپنی زندگی میں وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کے ساتھ ایسی مدد کے فیصلے کر رہا ہے؟ باغ والے نے کہا بولنے کی تو بات نہیں تھی، میری پوری زندگی میں نے اس کو راز میں رکھا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا، تم نے آ کر کے پوچھا اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. تب اس نے بتایا کہ میری زندگی کا معمول ہے کہ اس باغ سے جو بھی فصل ہوتی ہے اور اس فصل سے جو آمدنی آتی ہے میں اس کی فصل کی 3 حصے کرتا ہوں. اس باغ کی فصل سے جو آمدنی جو انکم آ رہی ہے اس انکم میں 3 حصے کرتا ہوں اور ہر سال کا میرا یہ معمول ہے 1 حصہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، 1 حصہ معاشرے میں اڑوس پڑوس میں محلے میں گاؤں میں جو غریب ہیں بھوکے ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں ان کو جا کر کے ان پر خرچ کر دیتا ہوں، اور 3 حصہ ریٹرن اسی باغ پر ڈالتا ہوں آئندہ کی فصل کے لیے. یہ میرے زندگی کا معمول ہے. جوش میں آ کر کبھی ایک بار کیا نہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی کا معمول چلا آ رہا ہے. وہ کبھی بھی میرے باغ کی فصل کو پورا کا پورا میرا بھی میرا تیرا بھی میرا، آج بھائی کا ہم دبا کے کھا رہا ہے، کسی کا چھوڑنے تیار نہیں، ملے تو بس آپ. مگر یہاں دیکھو اللہ والے کا اس باغ والے کی زندگی کا معمول کہ ہر سال فصل کے 3 حصے. بھائیو ہمیں بھی اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالنے کا معمول بنانا چاہیے. ہماری تھوڑی سی محنت سے ہماری تھوڑے سے پیسے سے کسی اللہ کے بندے کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ ہماری آخرت کی ضرورت کو پورا کرے گا. اس کی مصیبت دور ہوئی. آج کل واٹس ایپوں میں سسٹم چل رہا ہے، بہت سارے ویڈیوز آپ تک بھی پہنچے ہوں گے کہ ہاسپٹلوں میں علاج کے لیے گئے، پیسہ نہیں علاج کے لیے، غریب گھرانے کے ہیں اور علاج لاکھوں کا ہے. لوگ ویڈیو بنا کر اس کے نیچے کانٹیکٹ نمبر بھی ڈال رہے ہیں، فون پہ گوگل پہ نمبر بھی ڈال رہے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر بھی ڈال کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فلاں غریب گھرانے کا بچہ ہے، علاج کے لیے اتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں رشتہ داروں کے پاس، آپ مدد کیجیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب ڈھونگی چل رہا ہے. سب ڈھونگ کرنے والے نہیں ہوتے، سب ڈپلیکیٹ نہیں ہوتے، اس میں سے کچھ حقیقت والے بھی ہوتے ہیں. اگر مدد کرنا ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر لے کر اس تک جانا، اس سے ملنا، اس کے پاس بیٹھ کر جس ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے اس کا ایڈریس لے کر کے ہاسپٹل جانا، ڈاکٹر سے بات چیت کرنا، تحقیق کرو، دل گواہی دے یہ حقیقت پہ محتاج ہے، آپ اس پر خرچ کر کے آ جاؤ. یہ اصل کام کرنے کا طریقہ ہے. میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا واٹس ایپ، ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے 6-7 سال کی، اس کے لیے ریکویسٹ کیا جا رہا ہے ویڈیو میں کہ یہ بچی پیدائشی ایسی بیماری میں آ گئی کہ اس کو ہر سال یا سال میں 2 مرتبہ خون بدلانا پڑتا ہے، اگر نہیں بدلائے تو پوری باڈی ڈیمیج ہو کر کے اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور کئی سال تک یہ کورس ہے اس کا کرنے کا. اس پورے کورس کا علاج کرانے کے لیے پتہ ہے خرچہ کتنا لگے گا؟ 40 لاکھ روپے. اب کون پورا کرے گا 40 لاکھ روپے؟ لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل رکھنے تیار ہے آج لوگ. تو ایسے حقیقی ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. یہی آج کی جمعہ کا عنوان ہے کہ ہم معاشرے میں جو ضرورت مند ہے، بہت سے لوگ ہیں نوجوان بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، غریبوں کی شادیوں میں حصہ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اپنے حیثیت کے مطابق لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں
یہ ماحول بننا چاہیے اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کو لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم 10 روپے خرچ کرو, اللہ وہی ثواب آپ کو بھی دے گا. لیکن کرنا ہے اور یہ مزاج ہم کو بنانا ہے. اپنی کمائی میں سے ایک حصہ ایسے لوگوں کے لیے نکالنا چاہیے. اس کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور اس کا بدلہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.